السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں ہونے والی گفتگو کو کما حق کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہمارے گزشتہ پروگرام میں ذکر کردہ ایک واقعہ جو کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور دیگر اسلامی تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کا اصل موضوع تو دعا تھا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ معروف عالم اپنے وقت کے امام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تالیف الداء والدواء میں اس دعا کو بطور شفا کے روحانی اور جسمانی امراض کے لیے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے مختلف جوانب ذکر کیے۔ اس سلسلے میں آیات بینات کا بھی تذکرہ ہوا، صحیح روایات کی روشنی میں مسنون دعاؤں کا بھی ذکر اور تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعات جو کہ اسی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس کیفیت میں دعا کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مؤثر بنایا جائے اس کی توفیق سے، تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قوت اور تاثیر اور اخلاص کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ مومن التجا کرتا ہے تو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے قضاء اور قدر کے وہ بھی بدل جاتے ہیں، اور اللہ اس پر قادر مطلق ہے کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کو دعا کی بدولت بدل دے۔ اسی بنا پر حدیث میں جو ہم نے الفاظ ذکر کیے تھے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء و قدر کو بدل دینے والی دعا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عبادت کی، جو کہ ایک سراسر بندگی رب کا ایک عظیم مظہر بھی ہے اور ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، استعانت اور استغاثہ، ہر چیز کو یہ متضمن ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بسط و تفصیل سے اس پر بحث فرمائی ہے۔ تو وہ واقعہ جو ذکر کیا تھا ہم نے، بڑے معروف عالم دین اپنے وقت کے استاذ امام حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو اپنے 9 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مصر میں طلب علم کے لیے اور خاص طور پر کتاب و سنت کے علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، زادرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آپس میں اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، طے یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے، لیکن اس پر کون پہلے تیار ہوگا اس پر پورا ڈالا جاتا ہے،
اور کوڑے کے نتیجے میں خود جو حسن بن سفیان رحمہ اللہ ان کا نام آتا ہے، تو جب وہ اس کام کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خالق کے سامنے کیوں ہاتھ نہیں پھیلا دیتا۔ تو مسجد کے کونے میں وہ جا کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے رزق مانگتے ہیں۔ تو اسی حالت میں ہی ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے، اور پھر جو حاکم وقت ہے مصر کے امیر احمد بن طولون ابو العباس ترکی حافظ رحمہ اللہ، ان کی طرف سے ہر ایک ساتھی کے لیے ایک ایک تھیلی جو کہ گولڈ کی یعنی سونے کی اشرفیوں سے 1000 اشرفی اس میں موجود تھی، پیش کرتا ہے۔ جب وہ امام حسن بن سفیان رحمہ اللہ اس نوجوان خوش پوش نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ امیر مصر کو کس طرح اطلاع ہوئی، تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ انہیں ایسے قیلولہ کرتے ہوئے خواب آیا، اور خواب میں ایک گھڑ سوار اس نے یہ اطلاع دی نیزے کے ساتھ، رمحن اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس کے ساتھ انی کے ساتھ اس کو ٹھوکرا امیر کو اور کہا کہ جاؤ فلاں مسجد میں تمہاری رعایا کے اندر ایسے بھوکے ہیں 3 دنوں سے اللہ کے درویش اور اللہ کے مہمان، ان کا خیال کرو۔ تو انہوں نے اٹھتے ہی فوراً حکم صادر کیا اور وہ خود بھی بنفس نفیس آئیں گے، اگلے دن وہ آئے بھی۔ تو ناظرین انہوں نے پھر آ کر ایک تو معذرت بھی کی، اسلام بھی کیا، مزید وہاں کے جو طلباء تھے ان کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا، سرکاری طور پر اس ادارے کو ذمہ داری میں لے لیا گیا۔ یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا، اور اس میں جو ہمیں اسباق خاص طور پر تھے وہ قابل توجہ تھے، ان میں سے بعض کا ہم نے ذکر بھی کیا، اور ان میں سے بعض کا ذکر جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف گوش گزار کیا جائے کہ دعا کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کا یہ ایک بہترین ایک ہمارے لیے ایک سبق آموز قصہ ہے اور ایک مثال ہے، جس میں چند اور بھی بہت سے ہمارے لیے عبر اور مواضع موجود ہیں۔ تو دیکھیے، ایک تو خود دعا کی قبولیت اور غیبی امداد اللہ کی طرف سے، اس کا یہ ذکر ہے۔ پھر طلب علم، وہ خود ایک بہت بڑا علم، ایک عمل ہے ایسا کہ جس پر فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں ایک دینی طالب علم کے پاؤں میں، ان الملائکۃ تضع اجنحتہا رضا لطالب العلم۔ اور اسی طرح جو اس قصہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے سفر کا اختیار کرنا یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اس میں جو کٹھن مشاکل اور مصائب ہیں، خاص طور پر کتاب و سنت کا علم، اس کے لیے جس طرح صحابہ کرام، تابعین اعظام اور آگے محدثین کرام نے سفر کیے بڑے لمبے لمبے طویل، اور جس کی برکت سے اللہ نے انہیں علم نافع عطا فرمایا۔ تو ایک طالب علم کے لیے سفر کرنا، اور اللہ نے اس خروج کا ذکر باقاعدہ قرآن میں کیا ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ گروہ جو ہے وہ نکلتا اپنی بستی سے اور وہ تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد اپنے واپس گھر کی طرف آتا اور انہیں فیض یاب کرتا۔ اسی طرح ناظرین خاص طور پر یہ چیز جو کہ طلب علم کے دوران یا اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے آزمائش اور مصائب اور دکھ اور تکالیف جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اس لیے ہرگز نہیں کہ اللہ ان کو عطا کرنے میں قادر نہیں ہے۔ اللہ تو رزاق ہے جو اپنے نافرمانوں کو، مشرکوں اور کافروں کو بے دریغ رزق دیتا ہے، خوب دیتا ہے۔ وہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اپنے صاحب ایمان لوگ ہیں انہیں بھوکا رکھے یا انہیں تشنا رکھے؟ لیکن یہ خاص حکمت ہے اس میں کہ جیسے انبیاء اور رسول کی زندگی آپ دیکھیے کس قدر دنیاوی اعتبار سے سادہ تھی اور مصائب اور تکالیف کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پہ حرف شکایت نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو بھی دیکھیے آپ، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں،
اور جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ہم سے راضی ہوئے، تو ان کے لیے یہ جو آزمائش اور مصائب ہے اور بھوک اور فاقے اور اس کے سلسلہ، یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ان سے نعوذ باللہ ناراض ہے، بلکہ اللہ اس آزمائش سے ان کے اور درجے، ان کی قدر و منزلت اور ان کے مقام اور مراتب کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو ایک اگر کانٹا چبھتا ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی ایک خطا کو معاف کرتے ہیں، ایک نیکی لکھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ درجہ بلند کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کی شان اور مقام ہے۔ تو اس لیے یہ جو فاقے اور یہ جو تکالیف اور مصائب ہیں، یہ ان کی اس راہ میں جو تعلیم و تربیت کا ایک خاص انداز ہے، یہ جو انبیاء رسول کو بھی درپیش ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، جب آپ اپنے گئے تھے حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں، اور وہ جو زندگی تھی کس قدر وہ کٹھن اور مشکل زندگی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ریوڑ بکریاں چرائیں مکہ میں رہتے ہوئے، مختصر سے بہت تھوڑے اجر اور معاوضے پر، اسی طرح پھر تجارت کی رحمت للعالمین نے۔ یہ ساری مشاکل جو ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حیات طیبہ میں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے ایک تعلیم اور تربیت مقصود تھی، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں نکلتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح قرآن اندازی کا ایک شرعی طریقہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ تو ایسی کوئی صورت جس میں کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں کوئی حتمی نتیجے یا فیصلے پر پہنچوں اور فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن اندازی کر لے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ جب اپنی ازواج مطہرات جو تھیں ان کو آپ سفر میں لے جانا چاہتے یا کسی غزوہ میں اپنے ساتھ، تو بسا اوقات آپ یہ قرآن اندازی فرماتے اور جس کے نام نکلتا اسے ساتھ لے لیتے اور اس کو معمول کیا جاتا اللہ کی مرضی اور مشیت پر۔ معذرتاً ناظرین، آگے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دعا میں رکت اور پہلے نفلی عبادت کی ادائیگی۔ یہ بھی اس واقعہ میں پنہاں ہے کہ حضرت حسن بن سفیان انہوں نے باقاعدہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت ادا کی۔ تو یہ ایک مسنون طریقہ رہا ہے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ انسان طہارت میں ہو کر نفلی عبادت اور پھر اس میں جب بالکل قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت وہ دعا کرے۔ تو انہوں نے یہ دعا شروع کی اور اس وقت اس دعا کی تاثیر میں اللہ کا الحاکمین نے فوری صلہ دیا۔ فوری صلہ جیسا کہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے اللہ کی سنت میں، فوراً بھی دعا قبول ہوتی ہے اور فوراً اس کے نتیجہ سامنے آتا ہے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں واضح محسوس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی اور پھر یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر کہ یہ بھی چیز سامنے آئی کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہبانی نگہداشت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں اور وہ وقت فی الحال اس کا موضوع نہیں، لیکن چند فرشتے اللہ نے مخصوص کیے ہوئے جنہیں حفظہ کہتے ہیں، محافظ، نگہبان، اور یتعاقبون فیکم الملائکہ باللیل والنہار کے الفاظ بھی حدیث میں اور کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم آتا ہے کہ وہ اپنی باریاں بدلتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی حفاظت اور نگہداشت اور نگہبانی بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح ہوا جس طرح کہ اس میں اور پہلے واقعہ میں وہ فرشتہ جو تھا وہ آیا اور اس نے گھوڑے میں باقاعدہ مسلح ہو کر انسانی شکل میں اس قاتل کو رہزن کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ایک اس واقعہ سے یہ ناظرین ہمیں سبق معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک خواب ہیں، اب دیکھیے نا، جو مصر کے امیر ہیں انہیں خواب کیلولے میں خواب آ گیا، تو معلوم ہوا کہ خواب کی بھی شریعت میں حقیقت ہے، اس کو اگنور نہیں کر دینا چاہیے۔ اچھے خواب یا اس قسم کے اچانک انسپیکٹڈلی کوئی خواب آتا ہے تو انسان کو حیران کر دیتا ہے، انسان کے دل و دماغ پہ اس مؤثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی اپنی ایک حقیقت ہے۔
تو خواب مختلف قسم کے ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے، لیکن سر دست خواب، اچھا خواب وہ ایک رہنمائی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ تو بہرحال یہ خواب جو ہے یہ ان کو آیا امیر مصر کو، اور انہوں نے بیداری میں اٹھ کر حکم صادر کیا۔ اس کے بعد جو چند فوائد اور بھی مزید اس میں آتے ہیں کہ اہل ایمان جو ان کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی انداز سے جو ہے وہ تکلیف یا کوئی آزمائش وہ آ سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا وہ واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے دعا کے سلسلے میں جو آئندہ کا عنوان تجویز کیا ہے اس کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ الدعاء من اقوى الاسباب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے پھر یہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، تو سب سے وہ کہتے ہیں کہ مضبوط ترین اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک ناظرین سبب ہے شریعت میں اور ایک ہے مسبب۔ تو جہاں سبب ہو وہاں مسبب بھی ہے، اور اسی طرح مسبب سبب کے بغیر نہیں ہوتا، جسی طرح کہ ایک علت ہے اور اس کا ایک معلول ہے، اور معلول علت کے بغیر نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یہاں انہوں نے دعا کو ایک بڑا سبب قرار دیا ہے، اور سبب بھی بڑا مضبوط۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ ایک منزل ہے، اس کی چھت پہ جانا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بغیر کسی سہارے یا ذریعے کے وہ وہاں اس بلند و بالا منزل جو ہے اس کی چھت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو اب جب یہ پہنچنا چاہتا ہے بس ضروری، تو اس کے لیے اس کا کوئی ضرور ذریعہ تلاش کرے گا، تو وہ سیڑھی ہو سکتی ہے، سیڑھی مختلف انداز کی، مختلف نوعیت کی۔ تو سیڑھی جو ہے اس کو آپ سبب سمجھ لیجئے۔ تو سبب جو ہے اس کے ذریعے وہ مسبب یعنی چھت تک وہ پہنچ سکتا ہے، رسائی پا سکتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے سیڑھی نہیں ہوگی تو چھت پر پہنچنا ناممکن ہوگا۔ تو اگر سیڑھی ہے تو چھت پر جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سیڑھی ہے تو چھت پہ اگر نہ جانا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، بعض دفعہ سیڑھی موجود ہوتی ہے، کوئی آدمی نہیں بھی جاتا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی چاہے کہ چھت پہ جائے اور وہ بغیر سیڑھی کے چلا جائے۔ تو یہ دعا جو ہے ایک بڑے مضبوط اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو گویا کہ مراد کو پانا، مطلوب کو، مقصود کو اللہ کی بارگاہ میں، تو دعا جو ہے وہ کرے گا سبب کے ذریعے، پھر مسبب اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ سمجھا ہے دعا کے بارے میں اس درس میں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر کے ہمیں اپنا بارگاہ میں دعا کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ سیکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔